السلام علیکم ناظرین، مقابلے میں ٹاپ کرنا پوزیشن ہولڈر کے لیے یقیناً قابل فخر اور باعث مسرت کارنامہ ہوتا ہے، لیکن سیرت طیبہ کے مقابلے میں ٹاپ کرنا فخر اور مسرت کے ساتھ ساتھ سعادت اور برکت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ یہی سعادت اور برکت دارالمعارف لاہور کے حصے میں بھی آئی ہے، جب اس کا تیار کردہ دائرہ معارف سیرت 50ویں قومی سیرت کانفرنس میں اول صدارتی ایوارڈ کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے دارالمعارف کے سینئر ریسرچ اسکالرز کو۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں دارالمعارف کے سینئر ریسرچ اسکالر جناب محمد فیاض الیاس صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب کاشف الرحمن سیف صاحب۔ بہت شکریہ، مرحباً، موسٹ ویلکم سر، آپ تشریف لائے۔ ان سے ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دائرہ معارف سیرت کا پروجیکٹ ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، کتنے افراد نے، محققین نے، اسکالرز نے اس پروجیکٹ میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور دائرہ معارف سیرت دیگر کتب سیرت سے کیا انفرادی اور امتیازی مقام رکھتا ہے۔ فیاض صاحب محترم، سب سے پہلے تو آپ کو تہہ دل سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کارنامہ، یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ سیرت پر اتنا بڑا پروجیکٹ کہ اس کی 11 جلدیں ہیں اور ہر جلد تقریباً 1600-1700 صفحات پر مشتمل ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ خیال کیسے آیا، پلان کس کا تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس ذات بابرکات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت میں لکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت، خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، لیکن اس سعادت کا جو سبب بنا اور اس سعادت کی جو چیز وجہ بنی، وہ اصل میں اسباب کی دنیا میں وہ پروفیسر عبدالقیوم صاحب ہیں، جو اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے سینئر رکن تھے، اور بیشتر کام انہی کی نگرانی میں اردو دائرہ کا ہوا۔ اسی منصوبے کی تکمیل کے دوران انہوں نے یہ 3 مختلف خاکے مرتب کیے تھے۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کیونکہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں بھی سیرت پر وقیع اور کافی مضامین ہیں، مقالے ہیں، تو اسی دوران انہیں یہ خیال آیا کہ سیرت پر ایک مستقل، ضخیم، علمی، مفصل اور جامع کتاب ہونی چاہیے۔ تو اسی دوران انہوں نے خاکہ مرتب کیا، ایک مفصل سیرت کا اور ایک مختصر سیرت کا اور ایک تاریخ علوم اسلامیہ کا، تو لیکن وہ اس منصوبے کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے نیک جذبات کو کچھ اس طرح سے انتظام فرمایا کہ ان کے لخت جگر میجر زبیر قیوم صاحب، انہوں نے اپنے والد صاحب کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کیا، اس کی الگ مستقل بلڈنگ بنائی، اس کے لیے بے تحاشا سرمایہ صرف کیا، اور اس کے لیے جو کتابیں مطلوب تھیں وہ خریدنے کی اجازت دی، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری